مرحبا 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 اور ایک بڑا گناہ جو معاشرے کا رشتہ ہوا ناسور ہے، فرمایا آج کی رات میں اللہ تعالیٰ شراب کا جو عادی ہوتا ہے، شراب پینے والے کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے۔ الخمر جماع الاسم، اللہ کے رسول نے فرمایا شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے، ہر گناہ جنم لیتا ہے شراب کی وجہ سے، خاندان کے خاندان تباہ ہے، زندگیاں برباد ہیں، اور امت کے اندر شراب کا نشہ بڑھتا جا رہا۔ بچے جوان شراب پی رہے، 14 سال کے 12 سال کے بچے شراب پی رہے۔ وائن شاپوں میں دیکھ لو، آپ کو سب بچے نظر آئیں گے۔ نشے کے عادی، کوئی گولیوں سے نشہ کر رہا، کوئی تھنر سے نشہ کر رہا، کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا، کوئی نشے کے کیپسول کھا رہے، کوئی نشے کی گولیاں کھا رہے، یہ بھی حرام ہے۔ نہیں بول ہم شراب نہیں پی رہے، ہم شراب پینا نشے کی گولی کھانا دونوں برابر ہیں، اسلام میں دونوں حرام ہیں۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس چیز سے نشہ چڑھتا اس چیز کا کھانا پینا استعمال کرنا حرام ہے۔ شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی مر جائے تو فرشتے آ کر خبر میں اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتے ہیں۔ شرابی کی 40 سال کی عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اگر بغیر توبہ کے مر گیا سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شراب سے بچنا، نشے سے بچنا، اور اپنے افراد خاندان میں کوئی بھی اگر شراب پیتا ہو اس کو بچانا، اور اپنے نوجوان بچوں پہ نگاہ رکھو، اپنی اولاد پہ نظر رکھو۔ یہ مت سمجھو کہ ہم نمازی، ہمارے بچے بھی نمازی، ادھر نماز بھی پڑھ رہے، ادھر گانجا بھی چل رہا، ادھر نماز بھی پڑھ رہے، ادھر افیون بھی کھا رہے، ادھر نماز بھی پڑھ رہے، نشے کے سگریٹ بھی پی رہے، شربت کلو بعد مغرب ہلو سب چل رہا۔ نہیں، نظر رکھو اپنی اولاد پر۔ اور میں عرض کروں آپ سے، اگر شراب تک نہیں پہنچانا چاہتے بچوں کو تو پھر پہلے مرحلے میں پوڑی اور گٹکوں پر پابندی لگاؤ۔ جو بچے گٹکے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، گٹکے کھاتے کھاتے نشے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے ان کو۔ گٹکا کھانا اچھی چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ لوگوں میں کینسر ہوتا، منہ میں بدبو آتی، دانت خراب ہوتے، منہ کا مزہ چلے جاتا، کھانا نہیں کھایا جاتا، اندر سے کمزوری آ جاتی، مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے گٹکے کھانے سے۔ اور وہ گٹکے عنبر کی پوڑی پہ کیا خوبصورت فوٹو رہتی جی ابا، دیکھے تو دیکھتے رہ جانا نہیں بولتا نہیں۔ اچھا یہاں والے نہیں کھاتے شاید کوئی بھی، عنبر کے پوڑیاں نہیں کھاتے، نہیں کوئی بھی، دیکھے بھی نہیں ہوں گے ماشاءاللہ، شاید دیکھ لو گے بھی ماشاءاللہ۔ عنبر کی پوڑی پہ ڈینجر فوٹو رہتی ہے، سڑ گیا سو گلا، خون پیپ گر رہا سو دکھاتا، وہ دیکھتا بھی، ڈالنے کے کھاتا بھی، پھر دل میں رکھ لیتا بھی۔ کیسا دل بولتا ہوں گا، کیسا ضمیر گوارا کرتا، وہ منہ میں ڈالنے کے جا کے ٹوائلٹ میں بیٹھتا بیت الخلا میں، وہاں پھچکاریاں مارتے رہتا بیٹھ کے۔ مسجد کے بیت الخلا میں ٹائلس پورے موزانہ دھو دھو کے پریشان، میں تو سمجھتا ہوں موزانہ جتنی بدوا جتنے گالیاں یہ گٹکے کھانے والوں کو دیتے، کس کو بھی دیتے ہوں لوگ۔ بری چیز ہے میرے بھائیوں، وہ منہ لے کے اللہ کا نام لیتے، وہ منہ لے کے قرآن پڑھتے، وہ زبان لے کے اللہ کے گھر میں آتے جس کو بدبو ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کی رات توبہ کی ہے، آج کی رات بخشش کی ہے، نشے سے توبہ کرو، گٹکے سے بھی توبہ کر لو، طے کر لو کہ ہم نہیں کھائیں گے گٹکا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ارے اللہ کے نبی کو لہسن کے فوائد بیان کروائے، لہسن میں طاقت ہے، لہسن سے بی پی کنٹرول ہوتا، لہسن آدمی کے خون کو صاف کرتا، بہت سارے فائدے بیان فرمائے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا لہسن کھانے سے منہ میں بو آتی، بدبو آتی ہے، فرشتے آتے ان سے بات کرنا ہوتا، وہی آتی اللہ کے وہی کو پڑھنا ہوتا، قرآن کو پڑھنا ہوتا، اس لیے میں منہ میں بدبو آتی، اس لیے میں لہسن نہیں کھاتا۔ کچی پیاز لہسن کھا کے مسجد میں آنے سے اللہ کا رسول منع کرے۔ مسجد کے وضو خانے بڑھ کے سگریٹاں پھونکتے، مسجد کے بیت الخلا میں طہارت خانہ کے پاس سگریٹاں گھٹ کے پھینک کے وضو کر لے کے مسجد میں آتے، وہ کلی کر لے تو وہ چلی آتی نہیں جاتی۔ اللہ کے گھر میں مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کے آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
منع کیا گیا، فرشتوں کو تکلیف ہوتی. اس لیے میرے بھائیوں اچھی چیزوں کی عادت ڈالو، خراب چیزیں جو بد تہذیبی کی علامت ہے، جو برائی کی علامت ہے، جو گناہوں کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ان سے بھی بچنا ہے، بچیں گے انشاءاللہ. اور آج کی رات نے فرمایا زناکار کی بخشش نہیں ہوتی. زنا کرنے والا، ریپ کرنے والا، گندے کام کرنے والا، ناجائز خواہش پوری کرنے والا اللہ معاف نہیں فرماتے. اور بولے مل صاحب یہاں مسجد میں کون آتا جی، کون ایسا ڈرامہ کرتا ہوں؟ مل صاحب بول رہے ہیں جی. میرے بھائیوں جتنی نظر ہم علماء کی ہوتی ہے نا معاشرے پہ، آپ کی نہیں ہوتی، آپ کی نہیں ہوتی. اللہ علماء کو، مفتیان کرام کو عجیب و غریب دماغ دیتے ہیں. میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں جہاں پہ عوام کا دماغ ختم ہوتا نا وہاں پہ ہمارا شروع ہوتا. ہاں خالص نہیں پڑھ لے وہاں لاکھوں حدیثیں پڑھ کے آئے، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، فقہ کے لاکھوں مسائل اور صحیح ستہ، بخاری شریف لاکھوں حدیثیں، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور پتہ نہیں کتنی حدیثیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں. وہ ساری حدیثیں پڑھ کے سمجھ کے آئے. کلکٹر کا بھی دماغ نہیں جو دماغ اللہ عالم مفتی کو دیتے. ہاں اللہ بڑی گہری نظر بھی دیتے، سارے معاشرے پہ نگاہ رہتی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں ان کی قدر کر لو، علماء کی قدر کرو، اماموں کی قدر کرو، حافظوں کی قدر کرو. حافظ جس کے سینے میں پورا قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں محفوظ ہیں، اس کے سینے میں، اس کے دماغ میں، اس کا سینہ کتنا اچھا، اس کا دل کتنا پیارا، اس کا دماغ کتنا تیز ہوگا، کتنا ٹیلنٹڈ ہوگا. لو حافظ صاحب کیا ہے، حافظ صاحب ہے. حافظ صاحب تمہارے جیسے چھپن کو جنت میں لے جاتے ہیں، خالص نہیں. حافظ صاحب معمولی مت سمجھو، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پرا بچھاتے، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی، دلوں کی چونٹیاں دعائیں کرتی، آسمان کے بادل ان کے سروں پہ سایہ کرتے، اللہ کی رحمت ان کے سروں پہ سایہ کرتی. کل میدان حشر میں اللہ بولیں گے خاندان کے 10 وہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کو لے جا کے جنت میں لے جاؤ. ماں باپ کو تاج پہنائیں گے ان کی وجہ سے. معمولی مت سمجھو ان کو. تو میں کر رہا تھا علماء کی نگاہیں پورے معاشرے پر ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے کا اکثر نوجوان طبقہ زناکاری، بدکاری میں مبتلا ہے، برابر مبتلا ہے، برابر مبتلا ہے. آئے دن سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی، واٹس ایپ پہ نیوز آتے رہتے، نوجوانوں سے سننے کو ملتا رہتا اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے، ان سے پیار محبت کرنا. اور آج تو گرل فرینڈ بنانا، جی ایف بنانا شوق بن گیا، فیشن بن گیا. ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، اور اس کے اوپر فخر کر رہے. زمانے جاہلیت میں کافروں کا شیوا تھا، مکے کے مشرکین کا شیوا تھا، اللہ کے اس کے رسول کے دشمنوں کا شیوا تھا. زنا کاری کر کے اس کی فہرست بنا کے، لسٹ بنا کے خانہ کعبہ کے پردوں پہ لا کے لٹکاتے تھے. میں نے آج اتنی عورتوں سے منہ کالا کیا، آج میں نے اتنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا. وہی کام ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، دوستوں میں شیئر کرتے. میں تو کھلا کھلا بول رہا ہوں، برا لگا تو لگا. ارے اپن تو کیا سمجھ رہا رہے، کھیلتے رہتے ہاتھ کے نیچے اپنے. تو ہاں سورج دیکھے تو 4 دن پائخانہ نہیں آتا، انہیں ایسے ایسے بڑے بڑے باتیں کرتا سو. یہ صورت ایسی اس کی اور کاموں باتوں بڑے بڑے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بھی گھر میں بہن بیٹی ہے. اور کتنے نوجوان ہیں جو لڑکیوں سے دوستی کر کے ان کو دھوکہ دے رہے، شادیوں کے وعدے کر کے ان سے منہ کالا کر رہے، مسلمان کر رہے. آپ نہیں پکڑے جاتے؟ ہاں پکڑے جاتے، مگر بم پٹارا نہیں ہوتا. وہ اگر کوئی غیر کا، اگر کسی مسلمان بچی کو چھیڑ دیا، اگر کوئی غیر کا مسلمان بچی کو اٹھا کے لے کے گیا تو فساد بچ جاتا ہندو مسلم. کیوں؟ ارے انہیں غیر ہو کے ہماری بچی کو لے جاتا. واہ، تو مسلمان ہو کے اپنی بہن کو لے گیا تو لے گیا، انہیں غیر لے کے نہیں جانا. یہ تو ویسے ہی ہو گیا وہ خان صاحب کا قصہ. ایک دن ایک خان صاحب جا رہے تھے، خان صاحب برا نہ کو مانو، اکثر لطیفے خان صاحبوں میں بنتے رہتے تھے.
ایک بنیا کو دیکھے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہوں، جا کے پیچھے سے گلا پکڑ کے اٹھائے نا اس کو، ارے سالے اٹھ، تیرے باپ کا قبلہ، ارے ادھر اٹھ بیٹے، قبلہ ہے ہمارا، ادھر پیشاب کرتا تو منہ کر کے. اور وہ بیچارہ بنیا ڈر کے اٹھ گیا، آدھا اندر آدھا باہر پیشاب. تھوڑے دنوں کے بعد اتفاق عجیب ہوا، وہ بنیا جا رہا، خان صاحب بھی قبلے کی طرف منہ کر کے فارغ ہو رہے ماشاءاللہ پورے اطمینان سے. اب یہ بنیا ہمت نہیں ہوئی خان صاحب کو اٹھاتا، اٹھا کے اس کی طرف منہ کر دیا تو وہ ایک پریشانی. انتظار کرا، فارغ ہونے دیا پورے اطمینان سے. خان صاحب فارغ ہو کے بیلٹ لگا لے کے آنے کے بعد بولا، خان صاحب اس سے پہلے میں ادھر منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا، گلا پکڑ کے اٹھائے تھے، آج تم ادھر منہ کر کے پیشاب کر رہے. بولے ارے وہ چلو کی اولاد، قبلہ ہمارا ہے، تمہارے باپ کا ہے رے ہو، ہماری مرضی میں ہم کچھ بھی کرتے ہیں. اور ہمارا بھی حال یہی ہوگا میرے بھائیوں نوجوانوں. ہم اگر ہماری مسلمان بہن کی ہم عزت لوٹے تو لوٹے، ہمارا کوئی بھائی اگر ہماری بہن کو لے کے بھاگا تو بھاگا، کوئی مسلمان بچہ کسی مسلمان بچی سے ریپ کرا تو کرا، کوئی مسلمان بچہ کسی مسلمان بچی کو چھیڑا تو چھیڑا، گناہ نہیں ہے، غیر نہیں چھیڑنا گناہ ہے. معلوم ہے آپ کو، پچھلے 4 سال کا سروے کیا پورے ہندوستان کا، علماء نے، محققین نے، ریسرچ اسکالر نے، رپورٹ آئی پچھلے 4 سال میں 40,000 سے زیادہ ہماری مسلمان بچیاں مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ شادیاں کر چکی ہے. بہت کے جاتی شادیاں کر لی غیروں کے ساتھ، مندر میں چرچ ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، عفو تعفو نساؤکم، اے میرے امتیوں، اے محمد کے چاہنے والوں، تم پاک دامن رہو، خدا تمہاری عورتوں کو پاک دامن رکھے گا. تم عزت دار بنو، خدا تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے گا. تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، خدا تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، صحابہ جہاد میں جا کے آ رہے اور فتح کر کے آ رہے، قیدیوں کو گرفتار کر کے آ رہے، اور قیدیوں کے اندر حضرت صفانہ بھی ہے، حاتم طائی کی بیٹی ابھی حضرت نہیں بنی، صفانہ ہے، صفانہ کو بھی گرفتار کر کے لا رہے. صفانہ نوجوان ہے، گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی ہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو ریس دے کر چلاتے ہوئی بھگاتی ہوئی آ رہی، ہوا سے باتیں کرتے گھوڑا آ رہا، دوپٹہ سر سے گر گیا، مسجد نبوی کے سامنے آتی ہے، گھوڑا وہاں باندھتی ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آنا چاہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑتی ہے. حضور کھڑے ہو گئے، حضرت بلال سے فرمایا، بلال ادھر آؤ، اٹھو، یہ میری کالی کملی کو لے جاؤ، یہ کمبل کو لے جاؤ، یہ شال کو لے جاؤ. دیکھو وہ لڑکی آ رہی ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، اس کا سر ننگا ہے، اس کے سر کے اوپر اس دوپٹے کو ڈال دو، اس کے سر کے اوپر میری کمبل کو ڈال دو. ارے وہ کمبل جس کمبل کی وجہ سے آخر کملی والے آقا کہلائے، اس کمبل کا ایک دھاگا بھی اگر مجھے اور آپ کو دیکھنے کو بھی مل جائے تو عقیدت کے کیا کہنے. کیا فرمایا؟ بلال لے جاؤ کمبل کو، اس کے جسم پہ ڈھانپ دو. حضرت بلال کمبل لے کر گئے، وہاں جاتے ہیں، اس لڑکی کو دیکھتے ہیں، واپس آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا کیا بات ہے بلال، کیا بات ہے بلال، کیوں نہیں اڑایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ چادر، یہ کمبل وہ کافرہ ہے، وہ مشرکہ ہے، غیر کی بیٹی ہے، کیا میں اس کے سر پہ ڈال دوں؟ نوجوانوں لکھ لو اپنے دل کے اوپر، میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا. میرے آقا نے فرمایا، بلال یاد رکھ لو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، اپنے کی ہو یا غیر کی ہو، اس کے سر کو ڈھانپنا، اس کے سینے کو ڈھانپنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کے عصمت کی حفاظت کرنا، اس کے حیا کی حفاظت کرنا، اس کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، اس کے پردے کی حفاظت کرنا، اس کے برقعے کی حفاظت کرنا، اس کے حجاب کی حفاظت کرنا مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے. کس کی؟ ارے بولو، مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے. کر رہے حفاظت. بہنیں کالج کو بے پردہ جاری، بہنیں شاپنگ کو بغیر برقعے کے جاری، بہنیں اکیلی برقعے ڈالنے کے فیس پیس کے بغیر شاپنگ کرنے چلے جاری.
کلر کلر کے ڈیزائن ڈیزائن کے بھڑکیلے برقعے پہن کے رنگین ملٹی کلر کی اوڑھنیاں اوڑھ کے باہر نکل رہی، جو نظارہ عبرت ہے، نہیں دیکھنے والوں کو بھی دیکھنے پہ مجبور کر رہی، نہیں دیکھنے والے شریف لوگ ابھی نظریں اٹھا اٹھا کے گندی وجہ سے دیکھ رہے ہماری بہن بیٹیوں کو، اور ہم مرد ہیں گھر پہ چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے، شرم نہیں آتی ہمارے کو. اور ہم کالجوں میں محلوں میں اپنی بہن بیٹیوں سے دوستی کر رہے ہیں، اپنے رشتے داروں سے ایمان والوں سے دوستیاں کر کے ناجائز تعلقات پیدا کر رہے، زناکاری بدکاری تک کر دے رہے، احساس بھی نہیں ہو رہا. اسی لیے اس اللہ والے نے کہا یہ جو ہماری بہن بیٹیاں مرتد ہو کر جا رہی، ہماری بہن بیٹیاں غیروں کی گودوں میں جا رہی، ان کے بسترے گرم کر رہی ہے، یہ سزا ہے ہمارے لیے. آج ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا، ہم نے اپنی بہن بیٹیوں سے محبت کر کے پیار کا دھوکہ دے کے ان کی عزت سے کھیلا، ان کی عزت نفس سے کھیلا، ان کے دامن عزت کو تار تار کیا، تو اللہ اس کی سزا میں ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں غیروں سے لوٹوا رہا، غیر لے کے بھاگ رہے ہیں. سزا ہے ہمارے لیے. توبہ کرو اپنی، توبہ کرو اپنی. کسی بھی نامحرم سے گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، نامحرم لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے. کیا اگر ہماری بہن کسی کے ساتھ کرے تو ہم کو گوارا ہے؟ ہماری بیٹی یہ کام کرے تو گوارا ہے؟ کرتے ہم گوارا؟ پھر کیسے دوسروں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں ہمارا خیال تک نہیں آتا، سوچتے بھی نہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا نگاہ اٹھی تھی کسی لڑکی کی طرف، نگاہ اٹھی تھی کسی لڑکی کی طرف، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا. میں کہتا ہوں اپنی بہن کا خیال آیا تو دل کانپ گیا. میرے بھی گھر میں میری بہن ہے، کوئی اسے دیکھے تو کیا ہوگا. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، شادی نہیں ہو رہی، جوانی ہے، جذبات ہے، شہوت ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دو، اجازت دے دو میرے کو، میں کسی سے زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اجازت دے دو. حضور نے فرمایا تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ بولے ہے، جا اس کے ساتھ کر لیں. غصے میں آ گیا، کہ یا رسول اللہ کیا بول رہے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے جان دے، ماں سے تو خیر نہیں کرتا، خالہ ہے نا تیری؟ ہے، جا خالہ کے ساتھ کر. ارے کیا خالہ بھی ماں کے برابر ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ اچھا گھر میں بہن ہے تیری؟ بولے ہے اللہ کے نبی بہن ہے، جا بہن کے ساتھ کر لے. ارے یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے آپ؟ کیا بہن کے ساتھ کوئی کرتا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جا بیٹھ جاؤ. فرمایا تم جس کے ساتھ گناہ کرنا چاہتے، جس کے ساتھ تم منہ کالا کرنا چاہتے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. کیا دوسرا گوارا کرتا؟ دوسرا برداشت کر سکتا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، سمجھ میں آ گیا، اب سمجھ میں آ گیا. یہ تربیت کا انداز تھا اللہ کے نبی کا. یاد رکھ لو، زناکاری، بدکاری، ریپ، غلط کام، غلط شوق کرنے والوں کو اللہ آج کی رات معاف نہیں فرماتے. ملعون ہے، مردود ہے وہ بندہ. دوسری طرف آئیے، ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی ہم لوگوں میں سے جو آج زناکاری سے بچے ہوئے. آپ بولیں گے مول صاحب کیا بول رہے ہیں؟ مول صاحب ہم کرتا پاجامہ ٹوپیاں داڑیاں والے نا مول صاحب، ہمارے کو بول رہے آپ؟ ہاں میں میرے کو بھی بول رہا ہوں، آپ کو بھی بول رہا ہوں. وہ کیسا؟ فونوں پہ زنا کر رہے ہیں ہم لوگ. کس پہ کر رہے ہیں؟ فونوں پہ زنا کر رہے ہیں ہم لوگ سبھی. اب آپ کو نرمل کے مفتی صاحب آئے بہت ہی بول لگے، اس سے میں بھی میرے کو بھی شامل کر رہا ہوں. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. کیا کر رہے؟ فونوں پہ ویڈیوز دیکھ رہے، دیکھنے والے گندی گندی ویڈیو دیکھ رہے نوجوان، گلو فلماں، سیکسی فلماں، ننگی عورتوں کو دیکھ رہے، ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ دے رہے ہیں، کیا کیا کی کر رہے ہیں. راتاں پورے اس پہ ذرا دیکھو چبوتروں پہ، گلیوں میں، نکڑوں پہ، گھروں کے سامنے، جس گلی میں چلے جاؤ کپے کے کپے ملتے، سمجھ جانا پکا 100% سالڈ مسلمانوں کا ایریا ہوگا. موریاں کے پاس بیٹھے، مچھرا پنٹا میں گھس رہے، کدھر کدھر کی کاٹ رہے، ہوش نہیں رہتا. ایسا مصروف، خود ہی ہنس لیتا، خود ہی دیکھ لیتا، خود ہی ڈھونڈتا، کیا نہیں کرتا. تباہ تباہ ہے پورا معاشرہ ہمارا. رات بھر یہ غلیظ چیزاں دیکھتے دیکھتے صبح آتا، گھر میں آ کے سوتا، 12-2 بجے اٹھتا، بکیٹ پکڑ لے کے باتھ روم میں جاتا. اب شادی کر لے رہے بولے تو اب بیچ میں اور ٹھہرو. ارے بیٹا بہت تکلیف ہو رہی، اماں بوڑھی ہوگی، شادی کر لے رہے. نہیں امی کریں گے نا، ابھی کیا عمر ہے، کریں گے. 35 سال 40 سال ہو گئے شادیاں نہیں کر رہے. ڈر لگ رہا شادی کرنے کو. آتے ہمارے مول صاحب تعویذ دو مول صاحب، شادی بول تو ڈر لگ رہا، شادی بول تو گھبراہٹ ہو رہی، دل گھبرا رہا. ہاں کہیں کو نہیں گھبراتا،
شادی سے پہلے پورے غلط شوقہ کر لیے, پوری طاقت ختم کر لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے جسم میں ایک مادہ رکھا, کچھ پانی کے خطرے, طاقت پر خطرے رکھے جن سے اولاد وجود میں آتی ہے, جن کو نکاح کے ذریعے جائز طریقے پر عبادت سمجھ کے وہ کام کرنے کا حکم دیا گیا, اس کو ناجائز طریقے پہ ختم کر دے رہے, ناجائز طریقے پہ لوٹا دے رہے, کئی ہاتھوں سے لوٹا دے رہے, کئی دیکھ دیکھ کے پورا گرا لے رہے. کیا ہوگا؟ پورا انجن پورا جام ہو جا رہا, انجن پورا جام ہو جا رہا, پھوٹے شادی کے قابل نہیں لے رہے. شریف پنچایت ہر جگہ ہے, شادیوں کے 8 دن وہاں بچی بڑی میں نہیں رہتی, طلاق دے دو, میں نہیں رہتی, میرے کو کھلا ہونا, میں نہ پڑھنے کہیں تو میں نہیں بولتی. مول صاحب سب کے سامنے شرم آری بولنے کو, واہ. اب مول صاحب سمجھ جاتے شرم آری, دوسرے دن جاؤ ختم کرو قصہ تمہارا, کیا کریں گے. ہو رہا ہے. نوجوانوں اپنی زبانی کی حفاظت کرو, شادی وقت پہ کرو, شادی جلدی کرو. حدیث پاک میں آتا ہے ماں باپ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اولاد جوان ہو گئی, بیوی بچوں کو پالنے کے قابل ہو گئے, ان کا نکاح کر دو. اگر تم نکاح میں تاخیر کرو گے بچے گناہ کریں گے, ناجائز طریقے پہ خواہشات پوری کریں گے, اس کا عذاب, اس کا وبال ماں باپ کے نام عمل میں ہوگا. بچوں کی شادیاں جلدی کرو. اور نوجوان کیا کر رہے؟ موبائل کے اوپر برائی کر رہے, زنا کر رہے. کیا؟ آنکھوں کا زنا ہو رہا, آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنا, ننگی عورتوں کو دیکھنا, ننگی فوٹویں دیکھنا, ننگے مردوں کو دیکھنا, ننگی عورتیں غلط کام کر رہی, اس کی ویڈیو سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو شیئر کر لے, ایسا جیسا ان کو نیکیاں مل رہا, ثواب مل رہا. شرم آنا, شرم, ڈب کے مر جانا. کہیں سا دل بول رہا ہوں گا, اتنے غلط چیزیں ایک دوسرے کو گروپوں میں بھیج لیتے, واٹس ایپوں پہ ڈال لے رہے. شرم آنا, شرم, بے حیائی. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت, جب تمہارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے تم جو چاہے کرتے پھرو, تم کو احساس نہیں ہوگا. شرم حیا چلے جاتی نا, آدمی کیا بھی کرا تو احساس نہیں ہوتا. ادھر بابا بیٹھ کے ہی نہیں, یہاں پہ دیکھتے رہتا, ادھر بابا آ رہے بولتے کچھ تو بھی انگلی کا ہٹا دیتا اسکرین, کیا دیکھا رہے ہو تو نہیں ابا یہ دیکھ لو. بچوں کے فون چیک کرو, فون میں لاکھ رہتے ان کے لاکھ پہ لاکھ رہتا, کیا کے اندر وہ اندر کے لاکھ کھلا خزانہ ملتا آپ کو. خزانہ وہ تو صحیح بھی دیکھیں گے, اپن نہیں دیکھ سکتے, بڑے لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے, سچی باتوں میں نہیں دیکھ سکتے اپن. اپنی غیرت گوارا نہیں کرتی. اگر وہ دیکھ لیے نا مسجد میں بیٹھتے وہ سوچتے اللہ میاں یہ دیکھنے سے پہلے میں مر گیا تو اچھا تھا. وہ حال ہے جوانوں کا. آنکھوں کا زنا ہو رہا, کانوں میں ایئر فون لگا کے رات بھر گانے سن رہے, نامحرم عورتوں کی آوازیں سننا, گانا سننا, یہ کانوں کا زنا. رات بھر ایئر فون لگا کے جو ہے اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے, دوسروں کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے, یہ زبان کا زنا ہے. کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ سارے گناہوں سے توبہ کرنا ہے. آج ہر زنا کی ہر قسم سے توبہ کرنا ہے. اللہ فرمایا ولا تقربوا الزنا, تم زنا کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ. اس لیے آج کی رات زنا کاروں کی بخشش نہیں ہوتی ہے, چاہے وہ کانوں کا ہو, چاہے آنکھ کا ہو, چاہے زبان کا ہو, چاہے شرمگاہ کا زنا ہو, کوئی بھی معاف نہیں ہے. اس لیے آج کی رات اللہ سے توبہ کرنا ہے. آج کی رات ٹخنوں سے نیچے کپڑے رکھانے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے. آج کی رات سود کھانے والے کی بخشش نہیں ہے. آج کی رات رشوت لینے والی کی بخشش نہیں ہے. آج کی رات چغل خور کی بخشش نہیں ہے. اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آج نہیں معاف فرماتے میرے بھائیوں. لیکن اللہ فرما رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو تم رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا. بس آج کی رات اللہ کو منانے کی ہے, روٹے ہوئے رب کو منانا ہے. ہمارے گناہوں سے اللہ ناراض ہے. دیکھ رہے 2-3 سال سے کیسی وبائیں ہے نا, وہ کرونا گیا, لاک ڈاؤن ابھی ختم ہوا, ابھی اسکولوں کھولے, کاروبار جمے, ذرہ پیروں پہ کھڑے بولے تو پھر شروع کرے خطرناک کرونا وائرس کہتے, پھر چین میں چایا کہتے, چائنا میں چپ. اب ادھر کب آتا کہ کیا ہے کہ نہیں معلوم, آتا نہیں, کب لاتے کہ نہیں معلوم, ادھر سمجھ نہیں آ رہا. اس لیے زندگیوں کا بھروسہ نہیں. لاک ڈاؤن میں کتنے جنازے نے اٹھائے, کتنے جنازے ایسے نہیں دیکھے جن جنازوں کو کوئی کفن بھی دینے کو تیار نہیں,
جن جنازوں کو کوئی غسل دینے کو تیار نہیں, جن جنازوں کو کوئی نماز بھی پڑھانے کو تیار نہیں تھا. میرے بھائیوں, باپ کا جنازہ ہے بیٹا قبول کرنے کو تیار نہیں, ماں کا جنازہ ہے اولاد لینے کو تیار نہیں, اولاد کے جنازے کو ماں باپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھائی اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو اتر کے خبر میں عزت سے رکھنے کو تیار نہیں ہے. پوکلین کے ذریعے, JCB کے ذریعے ڈھکل دے رہے اور مشینوں کے ذریعے مٹی ڈال رہے. یہ منظر بھی ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے. وہ سے پھر تمہارا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو میرے بھائیوں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ جو اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں, اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کو برابر معاف کرے گا. میرے بھائیوں, اللہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں, بس بندہ توبہ کے لیے دعا سے بہا لے, 2 ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے 2 لفظ بول دے توبہ کے. سب کریں گے نا بھی توبہ انشاءاللہ. توبہ کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں گے, اللہ برابر توبہ قبول کرے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش نہیں برستی, قحط ہو گیا, کھیتیاں پورے سوکھ گئے. پریشان ہے, اللہ سے بولے اللہ کب سے دعائیں مانگ رہے, دعائیں قبول نہیں ہوئی. پوری امت کو لے کے بستی کے باہر جا کے کھڑے میدان میں دعائیں کر رہے, خوب رو کے دعائیں مانگ رہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی, موسیٰ یہ مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اس کی میری لڑائی چل رہی, 40 سال سے میرے ساتھ غداری کر رہا, اس اکیلے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. 40 سال سے اس اکیلے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا, اعلان کیا کون ہے وہ بندہ جس کی 40 سال سے اللہ سے لڑائی چل رہی, 40 سال سے غداری کر رہا, 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا, جو بھی ہے اس بستی سے نکل جائے. اس اکیلے کی وجہ سے پوری امت پریشان ہے, پوری انسانیت پریشان ہے, پوری مخلوق پریشان ہے. زمین تڑپ رہی, زمین پھٹ رہی, غلہ نہیں اگ رہا, پانی کا خطرہ نہیں ہے, پیاس سے زبانیں سوکھ رہی, کاٹے ہو رہی, اور پورے کھیت کھلیان سوکھ کے راکھ ہو گئے. خدا کے لیے نکل جاؤ, نکل جاؤ, نکل جاؤ. وہ بندے کی کانوں میں آواز پہنچی, کیا لگا 40 سال سے تو گناہ میں ہی کر رہا ہوں, 40 سال کا نافرمان تو میں ہوں, مگر اب یہ مجمع میں سے نکل کے جاؤں گا تو عزت کا پنجنامہ ہو جاتا, پورے لوگوں کے سامنے معلوم ہو جاتا 40 سال کا گناہ کر ابھی تک توبہ نہیں کرا. کیا کروں, رہا تو مشکل, گیا تو مشکل. رہا تو میری وجہ سے ساری مخلوق پریشان, نہیں گیا اگر گیا تو عزت کا مسئلہ, آنے والی کتنی پتہ نہیں کتنی نسلوں کو, میری پیڑھیوں کو لوگ تانے دیتے رہیں گے, اس کے باپ کی وجہ سے, اس کے دادا کی وجہ سے, اس کے پردادا کی وجہ سے, اس کے خاندان کے فلاں آدمی کی وجہ سے 40 سال تک اللہ ناراض تھے اور بارش رکی ہوئی تھی, لوگ تانے دیں گے. کیا ہوگا, بس دل میں توبہ کی, اللہ سے کہا اللہ یہ راز تھا, اللہ لڑائی تیری میری ہے, اللہ معاملہ تیرا میرا ہے, مولا تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, تیری شان رحیمی کا واسطہ, تیری شان غفاریت کا واسطہ. اللہ 40 سال سے تو پردہ ڈال کے رکھا, اب کیوں مجھے بے پردہ کرتا؟ 40 سال سے راز تھا, اللہ کیوں اس کو کھولتا ہے؟ 40 سال سے عزت کو بچا کے رکھا, مولا 40 سال سے عزت کو بچا کے رکھا, اب بھی تو عزت کو بچا لینا. اللہ تو معاف کرنے پر قادر ہے, اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں اس کے بعد توبہ کرتا ہوں, تیری میری دوستی ہے, تیری میری یاری ہے. یہاں سے بس ایسی دعا کی, اچانک بارش برسنا شروع ہوگی. حضرت موسیٰ پریشان ہے, نہ کوئی باہر نکل کے گیا, نہ کوئی واقعہ پیش آیا, بارش ہونے لگی. اللہ نے پوچھا اے اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے اب تک بارش رکی ہوئی تھی اسی بندے کی توبہ پر بارش برسنے لگی ہماری. یہ ہے اللہ کی شان غفاری. ایک اور واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ. ایک آدمی تھا بڑا گنہگار, نافرمان, ہنڈا, اوباش, پوری بستی پریشان, اتنی پریشان تنگ آ کے تڑی پار کر دیا اس کو. بولے گاؤں میں نہیں رہنا, پوری بستی خالی کر کے چلے جا. دھکے دے دے کے مار مار کے نکالے, چلے گیا. ایک جنگل میں جا کے ایک جھاڑ کے نیچے, درخت کے نیچے لیٹ گیا. لیٹے لیٹے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اے اللہ سب بستی والے میرے سے ناراض, دھکے دے دے کے مجھے نکال دیے, لیکن اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے. دیکھ اللہ ہکالے تو جنگل میں آ گیا, یہاں سے نکالے تو کہیں اور چلا جاؤں گا, لیکن اللہ اگر تو اپنے در سے ہکال دیا, اللہ اگر تو دھکار دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ مولا اے ربا میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے, اللہ تو میرے کو معاف کر دے اور تو مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دے. بس ایسی توبہ کہ اس نے معافی مانگی.
اللہ کی رحمت جوش میں آئی، ادھر معافی کے کلمات نکلے، زبان پر کلمہ جاری ہوا، انتقال ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا موسیٰ اپنے صحابہ کو لے جاؤ، اپنے صحابہ کو لے لو اور لے جاؤ فلانا جنگل میں فلانا پہاڑی میں جاؤ، میرا ایک بندے کی نعش ہے، میرے ایک بندے کا انتقال ہو گیا، جا کے اس کو غسل دینا، کفن دینا، جنازے کی نماز پڑھنا اور اچھے طریقے سے اس کی تدفین کا کام پورا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو، اپنے صحابہ کو جمع کر کے لے کے نکلے، یہ سوچ رہے پتہ نہیں کون اللہ والا ہے، پتہ نہیں کتنا برگزیدہ بندہ ہے، پتہ نہیں کون اللہ کا چہیدہ بندہ ہے۔ اللہ نبی وقت نبی کو حکم دے رہے، نبی کے صحابہ کو حکم دے رہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچے، وہاں پر دیکھا تو چیخیں نکل گئی، ارے اس کی نماز پڑھنا، اس کو تو دھکے دے کے نکالے، اس کے وقت تو پاپی کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم جو بول رہے وہ کرو۔ نماز پڑھ لی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ اللہ موسیٰ یہ بندے نے ایسی توبہ کی، اس توبہ کے بعد یہ بندہ اتنا نیک ہے، اتنا محبوب ہے ہماری نظروں میں، آج اگر پوری دنیا بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیتی، جو اس کی جنازے کی نماز پڑھتے، میں نے ان سب کی مغفرت کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی شان غفاریت، میرا اللہ غفور رحیم ہے۔ آج توبہ کرنا ہے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ایک بات میرے بھائیوں، یہ 15 کی رات اللہ نے اس لیے دی ہے ہمیں کہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، اللہ چاہتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے میرے بندے گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ کیسا استقبال کریں گے ہم؟ رمضان کا استقبال اس حال میں ہونا میرے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہنا، میرے دل کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہنا۔ کریں گے کوشش اس کی انشاءاللہ۔ اس کے لیے آسان کام، دو آنسو بہانا، اللہ سے معافی طلب کرنا اور سچی پکی توبہ کرنا۔ توبہ یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو، نہیں۔ توبہ یہ ہے جس گناہ میں ہم مبتلا ہے ان گناہوں کو پہلی فرصت میں چھوڑ دینا، پکا ارادہ کرنا، چھوڑ دینا۔ دوسرے جو گناہ اب تک ہو چکے ان پر افسوس بھی ہونا، ندامت بھی ہونا۔ تیسرے آئندہ ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جانے کا وعدہ اللہ سے، میرے ذریعے اللہ سے۔ یہ ہے توبہ، یہ کر لیں گے تو پھر نام اعمال میں بھی گناہ نہیں رہے گا اور ہمارے دل میں بھی گناہ نہیں رہے گا، اور رمضان کا استعمال صحیح ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو جو رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی بنے گا۔ رمضان کے روزے فرض ہے، روزوں کا اہتمام کرنا، تراویح سنت ہے، پھر تراویح میں پورا قرآن پاک پڑھنا سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا، صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا، اپنے مال کی زکات نکالنا، روزے داروں کو کھلانا پلانا افطار کرانا، غریبوں مجبوروں کا خیال رکھنا، دینی مدارس کا تعاون کرنا۔ آپ کی اپنی بستی میں مدرسہ چل رہا ہے، پرانا مدرسہ ہے، قدیم مدرسہ ہے، اس مدرسے کو فروغ دیجیے، مدرسے کو تقویت دیجیے، مدرسے کا پورا تعاون کیجیے۔ بڑی خوشی ہے آپ کے شہر میں مرکزی کمیٹی ہے، سارے مساجد کا نظام چلاتے ہیں، مدرسے کا بھی نظام چلاتے ہیں۔ کوئی بھی نیک کام ہو، مدرسے کا مسئلہ ہو، مساجد کا مسئلہ ہو، ہر چیز میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینا، خوب اللہ کی راہ میں دینے کا مزاج بنانا۔ انشاءاللہ یہ کر لیں گے، زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانے کے لائق بنیں گے۔ آج دنیا میں بھی سربلندی ملے گی، آخرت میں بھی سربلندی ملے گی۔ دنیا کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں، دشمنی بڑھتی جا رہی، ظالموں کا تسلط ہوتا جا رہا، حکومتیں ظالموں کی بنتی جا رہی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا، ملک کے اندر بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، امن محبت بھائی چارگی کو عام کرنے کی کوشش کرنا، مگر اپنے اسلامی حدود میں رہ کر اسلامی شرائط کی پابندی کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مزاج نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں یہ دوسری مرتبہ ہے جو شب برات میں باہر نکلا، ورنہ میں اپنے مقام پہ ایک بڑا مجمع سننے کو آتا، میں وہیں پر رہ کر لوگوں کو دین کی باتیں سناتا، لیکن یہاں کے ذمہ دار خاص طور سے ہمارے مولانا محمد علی صاحب اور مولانا عبدالرقیب صاحب گزشتہ سال بھی فون کیے آنے کے لیے، لیکن میں نہیں آ سکا۔ اس سال بہت پہلے فون کر کے وقت لے لیے، اس لیے میں نے وقت دیا اور آپ حضرات جم کر بیٹھے، اللہ نے باتیں بھی ویسی نکالی۔ یہ میرے دل کا درد تھا
میرے دل کے جذبات ہیں، یہ میرے اکیلے کے نہیں، یہی جذبات مولانا محمد علی صاحب کے بھی ہے، یہی جذبات مولانا عبدالرقیب صاحب کے بھی ہوں گے، یہی جذبات اور علماء کے ہیں، یہی جذبات اور ائمہ کے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہر ایک کے بولنے کا ڈھنگ الگ ہوتا، بولنے کا طریقہ الگ ہوتا، باتیں وہی ہوتی ہے، بولنے والے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مقامی علماء کی عزت کرو، مقامی علماء کی قدر کرو، ان کا استفادہ کرو، ان کے بیانات میں بیٹھو، جمعہ کے دن جلدی آنا، ان سے استفادہ کرنا۔ اپنا خون جلا کے بیان کرتے ہیں، معمولی کھیل نہیں ہے۔ جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ میں اتنی دیر بیان کرا، 5 منٹ بیٹھ کے بول سکتے، مسلح پہ کھڑے کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہم۔ یہ علماء آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے بیان کرتے، کیا کرتے، کیوں کرتے، کیا دری قوم ان کو، کیا دری قوم ان کو؟ کیا پیسوں کے لیے کر رہے، دولت کے لیے کر رہے، کچھ سرٹیفکیٹ مل رہا، کوئی ایوارڈ مل رہا؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، قوم کے لیے درد میں، امت کے درد میں کرتے ہیں، امت کی اصلاح ہو جائے، نوجوان سدھر جائیں، معاشرہ سدھر جائے، یہ ان کی فکر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مقامی علماء کی قدر کیجیے۔ جب بھی مقامی علماء کے بیانات ہو، جیسے آج باہر کے علماء کے آنے پر جمع ہوتے، مقامی علماء کے بیانات پر بھی ایسے ہی جمع ہوں گے نا انشاءاللہ، اور جمع ہونا، ان کی بھی عزت کرنا، ان کی بھی قدر کرنا۔ ان کی عزت و قدر کیا ہے؟ جمعہ کے بیان میں جلدی آنا۔ جب سے یہ واسطہ ہونا نکلے نا، جمعہ کے بیان میں کوئی بھی نہیں آ رہا، ٹائم پہ آ کے ٹائم پہ نکل جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ آج کرناٹک کے ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا، اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے، کالج کو برقع پہن کے نہیں آنا۔ کل کہیں بھی بول سکتے ٹوپیاں لگانا ضروری نہیں، کرتا پیجامہ اسلام میں لازم نہیں، داڑیاں رکھنا لازم نہیں۔ کہیں کو ہم لوگ نہیں کر رہے بلکہ لازم نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہم لوگ نہیں کرنے سے لازم نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے؟ ایسی بولیں گے جمعہ کو بیان کرنا کیا ضرورت ہے، خالی نماز پڑھنے چلے جانا، جیسے لاک ڈاؤن میں کرے نہیں۔ 5 آدمی آنا جمعہ کی نماز سوکھ، 5 آدمی چاہنا، خطبہ بھی آیا، اور 2 لین کا خطبہ، 3 لین کا خطبہ آ رہا تھا، پرنٹر خطبہ آ رہے تھے اماموں کو، خالی ممبر پہ چھوڑو، الحمدللہ سبحان اللہ بولو، اتر جاؤ، الحمدللہ سبحان اللہ بولو، اتر جاؤ، نماز قل ہو اللہ نہ پڑھو، مسجد چھوڑ کے چلے جاؤ۔ دیکھیں نہیں ایسے حالات، دیکھیں نا، اللہ بچائے ایسے حالات آنے سے۔ آج ہماری بڑوں، میرے بزرگوں، ہماری زندگی کیا گزر گئی، نوجوان نسل کا کیا ہوگا سوچو۔ اس لیے جمعہ کو لاؤ، جمعہ کو دین ملتا مسجد کے ممبر سے، جمعہ کو ایمان ملتا مسجد کے ممبر سے، جمعہ کو عمل کا شوق ملتا مسجد کے ممبر سے۔ اپنے بچوں کو بھی جلدی تیار کرا کے 12:30 سے پہلے مسجدوں میں آنے کا مزاج بنانا، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔